اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد۔ صراط علی کے عنوان سے آج ایک اور سنہری بات لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ میں جس کو بہت سے علماء نے نقل بھی کیا، اور کتاب کشف الربیہ میں صفحہ نمبر 287 میں 287 میں نقل کرتے ہیں کہ رسالت مآب نے ایک دن حکم فرمایا تمام مسلمانوں سے کہ سارے روزہ رکھو اور افطار کرنے سے پہلے میرے پاس آنا اور مجھ سے اجازت لے کر افطار کرنا۔ تو حکم رسالت تھا، اور وما ینطق عن الہوا کے علاوہ تو نبی بات ہی نہیں کرتے۔ حکم رسالت کو مانتے ہوئے تمام مسلمانوں نے روزہ رکھا، اور جیسے ہی وقت افطار آیا تو ایک ایک کر کے مسلمان آنے لگے نبی کے پاس اور بتانے لگے ہم نے روزہ رکھا ہے، اب ہمیں اجازت دیں افطار کی۔ تو نبی اجازت دیتے رہے کہ ایک مسلمان چلتے چلتے نبی کے پاس آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بھی روزہ رکھا، مجھے آپ اجازت فرمائیں۔ تو نبی نے اس کو اجازت دی، تو کہنے لگا یا رسول اللہ میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، انہوں نے بھی آپ کے حکم کے تحت روزہ رکھا ہے، اور میں ان کی طرف سے آپ سے اجازت لینے آیا ہوں کیونکہ ان کو شرم آتی ہے آپ کے سامنے آتے ہوئے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میں ان کی طرف سے آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، انہوں نے روزہ رکھا ہے، آپ ان کو اجازت دیں وہ افطار کر لیں، تو رسالت مآب نے اپنا منہ پھیر لیا۔ جیسے ہی اپنا منہ پھیرا اس نے دوسری دفعہ پھر کہا یا رسول اللہ میری بیٹیوں نے روزہ رکھا ہے، میں ان سے افطاری کے لیے آپ کی اجازت لینے آیا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اپنا رخ انور کو اس سے موڑ لیا۔ اس نے جب تیسری دفعہ کہا تو سرخی جلالت نبی کے چہرے پر آ گئی۔ تو نبی نے کہا اچھا تم یہ کہہ رہے ہو تمہاری بیٹیوں نے روزہ رکھا ہے؟ تمہاری بیٹیوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ تو صبح سے لے کر اب تک لوگوں کے گوشت کھانے میں مصروف ہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی نبی کی زبان سے تو وہ حیران ہو گیا، کہا کہ ہاں وہ صبح سے لے کر اب تک لوگوں کا گوشت کھا رہی ہیں، تم ایک کام کرو جلدی سے اپنے گھر چلے جاؤ، اگر انہوں نے روزہ رکھا ہے ان کو بولو کہ وہ کیا کریں، وامٹنگ کریں، تو پھر اس کے بعد جو منظر ہوگا وہ خود دیکھ لینا۔ جیسے ہی وہ آیا اپنی بیٹیوں سے اس نے سارا یہ ماجرا بیان کیا، تو اس کی بیٹیوں نے کہہ کرنا شروع کی، وامٹنگ کی۔ تو وہ حیران ہو گیا، اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹیوں کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے اڑ اڑ کر باہر آ رہے تھے۔ جیسے اس نے یہ ایک حیرت زدہ منظر دیکھا فوراً دوڑا مسجد نبی کی طرف، نبی کے قدموں پر گرا، یا رسول اللہ میں نے یہ ماجرا دیکھا۔ تو نبی نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ کی جان ہے، اگر تیری بیٹیوں کے اندر ایک بھی اس گوشت کے ٹکڑے کا چھوٹا سا بال بھی رہ جاتا، ذرہ بھی رہ جاتا، تو قسم ہے مجھے اس ذات کی تمہاری بیٹیاں سیدھا جہنم میں چلی جاتی۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ واضح قرآن مجید میں بھی واضح نص موجود ہے کہ غیبت مت کرو، اور سرکار امام حسین علیہ السلام سلطان کربلا نے بھی یہ کہا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ مردہ بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہمیشہ جو بات ہو دوسرے مومن کے چہرے پر کرنی چاہیے، مومن کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ پس پردہ پشت کے پیچھے بیٹھ کر وہ بات کریں گے وہ غیبت ہوگی، اور غیبت نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو، نہ ہی ائمہ معصومین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔